یا رب صل علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباسم ثانی والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آج مجھے لفظ خاتم النبیین کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، پنجابی کا نہیں ہے، جس میں مثلا مولوی صاحب آئے اور حلوہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ عربی کے لفظ کو عربی لغت سے، عربی زبان کے شعراء سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے. جب خاتم کا لفظ تے کی زبر کے ساتھ آئے، یعنی مفتوح ہو، تو اس کے معنی اور وہ مضاف ہو جمع کی طرف، یعنی خاتم الشہداء، خاتم الفقہاء، خاتم النبیین، خاتم الاولیاء، تو اس کے معنی کسی صورت میں بھی بند کرنے، ختم کرنے کے نہیں ہوتے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ لفظ لوگ استعمال کرتے تھے. عربی زبان میں ایک شاعر ہیں حسن بن واب، یہ عربی زبان کی تاریخ میں شعراء کی تاریخ ہے، وفیات الاعیان یہ کتاب ہے، اور اس میں ایک شاعر ہیں حسن بن واب. ان کا ایک شعر ہے فوجی القریز بخاتم الشعراء وغدیر روضتها حبیب الطائی. عربی زبان کا ایک شاعر تھا حبیب بن اوس الطائی، اس کی وفات ہو گئی، تو اس کی وفات پر بطور مرثیہ حسن بن واب نے کہا فوجی القریز بخاتم الشعراء، کہ آج شاعری کو، آج ہماری عربی زبان کا عظیم الشان شاعر حبیب بن اوس الطائی فوت ہو گیا ہے. اس کی وفات سے شاعری کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو اس میں حسن بن واب نے، وہ خود بھی شاعر تھا جس کا یہ شعر ہے، حسن بن واب نے حبیب بن اوس الطائی کو خاتم الشعراء کہا ہے. تو اس کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتے کہ وہ زمانہ کے دوسرے شعراء سے عظیم تر ہے. یہ تو قدیم عربی زبان کی ایک میں نے شعر آپ کو سنایا ہے جو وفیات الاعیان میں اب تک موجود ہے. آئیے اب میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو لفظ خاتم کا استعمال بتاتا ہوں. ذرا اندازہ لگائے کہ سید الانبیاء نے کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کن معنی میں استعمال ہوئے. حدیث مبارکہ ہے انا خاتم الانبیاء
وانتا یا علی خاتم الاولیاء، اور دوسری ہی اس کے ساتھ انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاوصیاء۔ یہ تفسیر صافی میں زیر آیت خاتم النبیین، یعنی زیر آیت خاتم النبیین میں دو حدیثیں درج ہیں۔ پہلی ہے انا خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں، وانتا یا علی خاتم الاولیاء، اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ اب بتائیں ان کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اگر خاتم الانبیاء کے معنی نبیوں کا بند کرنا ہے، نبیوں کو ختم کرنا ہے، تو خاتم الاولیاء کے معنی بھی لا محالہ یہی کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاوصیاء، اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف کے طور پر استعمال کیا ہے، اور یہ تفسیر صافی ہے زیر آیت خاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ اسی طرح کیا نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ولایت بھی گئی، نبوت سے ہاتھ دھونا پڑا اور ولایت بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہ معنی قبول ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہو ان کے معنی، لیکن لا محالہ نہ خاتم النبیین کے الفاظ کے یہ معنی ہیں کہ نبیوں کو ختم کر دیا جائے، اور نہ خاتم الاولیاء کے یہ معنی ہیں کہ اولیاء ختم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو آپ کے چچا تھے، ان کو خاتم المہاجرین کہا ہے، یہ بھی وہی لفظ ہے، اور اسی طرح جمع کی طرف مضاف ہے۔ اگر نبوت کلیتاً بند ہے تو خاتم المہاجرین کے کیا معنی کرو گے؟ کیا ان کے بعد کوئی مہاجر نہیں ہوا؟ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ولایت ختم ہو گئی ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یحزنون کا لفظ مضارع کے ہونے کی وجہ سے حال اور استقبال دونوں پر صادر آتا ہے، یعنی مستقبل میں بھی اولیاء اللہ کا وجود اطہر، تعلق باللہ اور طہارت قلبی سے لوگوں کے قلوب کو پاک کرتے رہیں گے۔ اگر معاندین احمدیت کے معنی تسلیم کیے جائیں تو امت محمدیہ میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاتم الاولیاء حضرت علی کو فرمایا ہے۔ کیا امت مسلمہ میں ولی بھی ختم ہے؟ حضرت علی کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا؟ اگر بند کرنے کا یہی مفہوم لیا جائے تو ظاہر ہے خاتم الاولیاء کے بعد کوئی ولی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، خاندان اہل بیت میں سے سیدنا حضرت امام حسین، سیدنا حضرت امام حسن، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو لازماً یہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام باقر اولیاء امت میں شامل ہیں، اور کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اور بھی بہت سے اولیاء، مثلا حضرت امام شافعی، حضرت دوسرے مجددین امت جتنے بھی ہیں، سب اولیاء کی فہرست میں شامل ہے۔ اگر خاتم النبیین کے معنی یہ کیے جائیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کیا خاتم المفسرین، خاتم المجاہدین، خاتم الفقہاء کے معنی کیا کیے جائیں؟ لہذا عربی زبان میں تو یہ معنی کرنے ناممکن ہے، یعنی یہ معنی کرنا مشکل ہے۔ اس کی معنی صرف یہی ہو سکتے ہیں کہ خاتم کے لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی ہمیشہ افضل کے، کامل کے، اعلیٰ اور ارفع کے ہوتے ہیں۔
مثلا خاتم الفقہا، خاتم الخلفاء، خاتم الحکماء، خاتم الاطباء، خاتم المفکرین، خاتم المفسرین، خاتم الحفاظ، خاتم المجتہدین اور خاتم المومنین، یہ 10 تقریباً مثالیں میں نے عرض کی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال بھی، ایک لفظ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس قسم کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خاتم کے لفظ کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کس خاتم کے معنی کیا مترشح ہو سکتے ہیں۔ مشکات کی حدیث، جسے انسائکلوپیڈیا آف احادیث کہا جاتا ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے، ایک کتاب ہے، کتاب الخاتم۔ اس میں اس باب میں 23 جگہ احادیث میں لفظ خاتم استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 23 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور ان سب احادیث میں اس کے معنی وہ انگوٹھی اور وہ مور کے ہیں، وہ اس انگوٹھی کے ہیں جو بطور مور بھی استعمال کی جا سکتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر اس سے مور بھی لگا سکتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتخذ خاتم من فضۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ کیا یہاں ایک جگہ بھی خاتم جو تے کی زبر کے ساتھ آئے اور اس کے معنی بند کرنے کے یا آخری کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ذرا وہ احادیث رسول مقبول پر غور کریں تو لازماً آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ خاتم کے معنی سوائے افضل کے اور کچھ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اب میں لغت کو دیکھتا ہوں کہ لغت میں خاتم کے معنی کیا لکھے ہیں۔ سب سے معتبر کتاب عربی زبان کی خاتم کے منجد ہے، جو یہاں مقبول بھی ہے۔ اس کے معنی، خاتم کے معنی ما یختم بہی، جس کے ساتھ مور لگائی جائے، یعنی یہ آلہ ہے، یہ اسم فاعل نہیں ہے، نہ فاعل ہے، بلکہ یہ آلہ ہے جس سے مور لگائی جاتی۔ قاموس الاسری، یہ بھی عربی کے زبان کی ایک ڈکشنری ہے جو عربی سے انگلش میں ترجمہ کرتی ہے۔ خاتم کے لفظ کے معنی ویڈنگ رنگ لکھے ہوئے، وہ انگوٹھی جو شادی کے موقع پر دلہن کو پہنائی جاتی ہے اسے ویڈنگ رنگ کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھی جو دوسری انگلیوں سے، وہ انگلی جو دوسری انگلیوں سے ممتاز بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی کے لیے پہنائی جاتی ہے، وہ ویڈنگ رنگ کہلاتی۔ تیسری سرا کی لغت ہے۔ سرا وہ لغت ہے جس میں عربی کے معنی فارسی میں کیے گئے ہیں، اور سرا میں خاتم کے معنی انگوشتری کے لکھے ہیں، یعنی انگوٹھی کے، وہی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لغت میں خاتم اگر تے کی زبر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی سوائے مور کے، جسے آلہ ہے، اسے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور خاتم کے معنی بند کرنے کے ہرگز کسی لغت میں نہیں آئے، نہ ختم کرنے والے کے ممکن ہے، اور اسی طرح لغت عرب میں جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، ان میں صرف اور صرف خاتم ما یختم بہی، جس کے ساتھ مور لگائی جائے، یعنی وہ ایسی انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی جو مور کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی تھی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خاتم الاولیاء کا لفظ استعمال کیا، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح
خاتم الاوصیاء کا لفظ استعمال کیا، خاتم المہاجرین کا لفظ استعمال کیا، لغت کے معنی میں نے عرض کر دیے ہیں۔ تو عربی زبان میں خاتم النبیین کے صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کی مہر سے ہی تمام نبیوں کی تمام نبیوں کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ختم شد بر نفس پاکت ہر کمال، ختم شد بر روح او پیغمبری۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ پہلا شعر فارسی کا تھا، دوسرا اردو کا، اور تیسرا یہ آخری شعر میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وَلِلَّهِ أَنَّ مُحَمَّدٌ كَرِضَافَةٍ وَبِهِ الْوُصُولُ بِسُدَّةِ السُّلْطَانِ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شہنشاہ کی ہے، جن کے ذریعے سے انسان، ایک آدمی، ایک شخص نبوت کے درجہ پر فائز ہو سکتا ہے اور وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ أَنَّ مُحَمَّدٌ كَرِضَافَةٍ، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبیوں میں کے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی ایک آدمی کمالات نبوت حاصل کر سکتا ہے۔